سب سے بڑے جو خطرات کہہ رہا ہے ورلڈ بینک اپنی رپورٹ کے اندر کہ اگر آپ کے قرضے رول اوور نہیں ہوتے، ری فائنینس نہیں ہوتے اور نئے قرضے نہیں ملتے تو پاکستان ایک شدید ترین مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اور سب سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی کرائسس پاکستان فیس کر رہا ہے، چاہے وہ سیلاب کی وجہ سے ہو، تاریخی تھا پاکستان کے لاسز اس میں ہوئے، آپ کے اکنامک کرائسس ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جوڈیشل کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک اور کرائسس پاکستان کو ہٹ کرتا ہے، چاہے انٹرنل یا ایکسٹرنل، فار ایگزامپل اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر اوپر جانا شروع ہو گئی ہیں، تو پاکستانیز اور پاکستانی اکانومی وہ کرائسس افورڈ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کشن نہیں ہے، کوئی بفر نہیں ہے جو اس کو ہمیں سروائیو اس سے کروا سکے۔ تو بہت ہی کشیدہ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں نا، اور وہ ہم کو امپلیمنٹ کریں گے، جس طرح امپورٹس کے اوپر ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، اور جو پیسہ جو فورن کمپنیز پاکستان کے اندر کام کرتی ہیں ان کو ڈالرز باہر نہیں لے جانے دیتے۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ارجنٹ ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل سیز کھولنے دیں، امپورٹ پہ ریسٹرکشنز ختم کرنے دیں، یہاں سے لوگوں کو جو فورن انویسٹرز ہیں پیسہ باہر واپس لے جانے دیں۔ اگر ہم نے سارا کام کیا تو پھر تو اگر ایک مہینے کے بعد ہم نے ڈیفالٹ کر دیں تو لگتا ہے کل ہی کر جائیں گے۔ دیکھیے وہ تو اس صورت پہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں ان کا یہ خیال ہے کہ جب آپ یہ ریسٹرکشنز ہٹائیں گے لوگوں کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، کچھ آپ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں، اس سے آپ کو فوراً کچھ مل جائیں گے ایڈیشنل انفلوز، بٹ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جس قسم کی صورتحال۔ خاص طور پر دیکھیں جب اسحاق ڈار صاحب نے اپنا دورہ جو ہے وہ انہوں نے بالکل منسوخ کر دیا ہے، تو اس کے بعد تو کیا صورتحال بنتی ہے، لوگوں کو کیا اعتماد میں رہے گا؟ آپ نے میٹنگ ساری طے کی ہوئی تھی وہاں پہ۔ اب جو نقصان ہوا جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، جو انویسٹر ہے پاکستان میں باہر سے آ کے کام کر رہا ہے، اور پاکستانی انویسٹر بھی اس رپورٹ کے مطابق اس کا جو کانفیڈنس وہ بہت بری طرح شیکن ہوا ہے، اور اس کے 3-4 وہ بڑے فیکٹرز بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹ آپ نے کنٹرولز لگا دیے، خاص دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے، جو غیر ملکی سرمایہ کار جس نے پاکستان میں پیسہ لگایا اور اس کا جو منافع ہے وہ تو اس نے باہر لے کے جانا ہے، اس کے اوپر آپ نے قدغن لگائی ہوئی ہے۔ پھر ان کی جو بوروئنگ کاسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے، 21% شرح سود بینک نے اسٹیٹ بینک نے مقرر کی ہے، تو قرضہ لینا تو آپ کو 21% سے زیادہ ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز انکریز، فیول کاسٹ انکریز ہو گئی، آپ کی باقی جو انفلیشنری امپیکٹس ہیں وہ سارے آ رہے ہیں، تو اوور آل جو بزنس انوائرمنٹ ہے پاکستان میں کام کرنے کا اب ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو ہماری ڈپلومیٹک کچھ سورسز سے بات ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں کچھ میٹنگز ہوتی ہیں، کچھ انویسٹر سے میٹنگز ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ ول ٹیک ایئرس، یہ جو صورتحال خراب ہو گئی ہے غیر ملکی سرمایہ کار کو واپس آنے کے لیے سالوں لگیں گے۔ لیکن ناظرین اس سارے عرصہ میں چونکہ سرکار کا کام تو چلنا ہے، تو بجٹ خسارہ بھی ہوتا ہے، اور بے تحاشا بجٹ خسارہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ بینکوں سے بے تحاشا قرض لیا جاتا ہے، اور جب بینکوں سے بے تحاشا قرض لیتے ہیں تو بینکوں کے ہاتھوں پھر حکومت یرغمال ہوتی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں ایک نمبر دیا گیا ہے، یہ قابل غور نمبر ہے، کہ جو پاکستان کا ایوریج بجٹ کا خسارہ سالانہ پچھلے 10 سال سے رہ رہا ہے وہ تقریباً 6.5% سے زیادہ رہ رہا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 2012 سے لے کے 2022 تک جو بینکوں نے قرضے دیے ہیں اس کا 444% جو ہے نا وہ قرضے ان 10 سالوں کے عرصہ کے دوران وہ وفاقی حکومت کو گئے ہیں، اس میں گروتھ جو 444%، اور جو پرائیویٹ سیکٹر تھا جس نے وہ قرضے لے کے کاروبار کرنا تھا اس میں صرف 170% گروتھ ہوئی ہے۔ تو کامران یہ صورتحال کافی زیادہ کشیدہ، نہ پیسہ ہے، نہ فیسیلیٹیشن ہے، نہ کلیئرٹی آف پالیسیز ہے، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور پاکستان بڑا ایک ریزیلینٹ ملک ہے، ہم ابھی بھی ترقی کریں گے۔ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے امید ہے۔ اور آپ نے ذکر کیا، میں اسی ہفتے ایک ڈپلومیٹک ریسیپشن میں تھا، تو ایون جو آپ نے بات کی کہ پاکستان ایک بڑا ریزیلینٹ ملک ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایون جو پاکستان میں ابھی جو کرائسس ہیں یا کتنے عرصے سے چل رہے ہیں، ان کے خیال میں شاید ابھی تک پاکستان ڈیفالٹ ہو جانا چاہیے تھا۔